پاکستان کا وہ تاریخی قلعہ جو شہزادی کو جہیز میں ملا، ایک بادشاہ کی لاڈلی بیٹی سے محبت کی نشانی، سسرال میں قلعہ بنوا کر دیا۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو یہ انفرادیت حاصل رہی ہے کہ یہاں کے بادشاہ اور حکمران اپنے پیاروں کے لیے محل، قلعے اور یادگار عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے جو ان کی محبت اور عقیدت کی علامت ہوا کرتے تھے۔ تاریخ پاک و ہند ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں تاج محل، نور محل قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک ایسا ہی تاریخی قلعہ ہے جسے ایک بادشاہ نے اپنی ایک لاڈلی بیٹی کی خواہش پر اس کے سسرال میں تعمیر کرا کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے وادی ہنزا کے حکمران شہزادہ عیاشو ثانی، جو عیاشو خاندان کے چوتھے ولی عہد تھے، ان کی شادی بلتستان کے حکمران راجہ عبدال کی بیٹی شاہ خاتون سے طے پائی تو شہزادی کی رہائش گاہ کے لیے قلعہ بلدت کا انتخاب ہوا۔ قلعہ بلدت کی تاریخ کے بارے میں دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قلعہ بادشاہ راجہ عبدال نے اپنی بیٹی شاہ خاتون کو جہیز میں بنوا کر دیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قلعہ بلدت تو آج سے 1100 سال پہلے سے تعمیر شدہ تھا، لیکن یہ نہ صرف رہائشی اعتبار سے محدود تعمیرات بلکہ ایک منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ شہزادی کی خواہش کے پیش نظر راجہ عبدال نے اپنی چہیتی بیٹی کی خواہش پر جہیز کے ساتھ ہی کاریگروں کی ایک ٹیم بھی وادی ہنزا روانہ کی تاکہ شہزادی کی خواہش کے عین مطابق قلعہ بلدت کی از سر نو تعمیر اور توسیع کی جا سکے۔ واقفان حال کے مطابق شہزادی شاہ خاتون بعد میں ہنزا کی رانی بھی بنی۔ کچھ روایات سے پتہ چلا ہے کہ بلتستان سے آنے والے ماہرین تعمیرات یہ عہد لے کر بھیجے گئے تھے کہ انہیں ہر صورت شہزادی کی خواہشات کے مطابق ایک آرامدہ محل کم سے کم وقت میں تعمیر کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے ریکارڈ مدت میں یہ محل تعمیر کیا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں سینہ بسینہ کئی روایات منسوب ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق تحقیق سے اس قیاس کو اور بھی تقویت ملتی ہے جس کے مطابق قلعے کی تعمیر جو بنیادی طور پر ایک منزلہ تھی لگ بھگ 1100 سال قدیم ہے، جبکہ اس کی توسیع جو شہزادی کی شادی کے بعد ہوئی تھی وہ اب 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ 3 منزلہ یہ عمارت دراصل قلعہ بلدت کی عمارت ہے۔ اس قلعے کے 62 دروازے اور 53 کمرے ہیں۔ اس قلعے کو جا بجا لکڑی کے روایتی کاموں سے سجایا گیا ہے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، کشادہ دریچے، برآمدوں کے ستون اور گیلریاں ماہر کاریگروں کے لکڑی سے بنے نقش و نگار ان کے فن کمال کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ اس قلعے کی پہلی منزل چاروں طرف سے کھلی ہے۔ دوسری منزل میں ایک مہمان خانہ اور شاہی دربار موجود ہے۔ اس بڑے سے ہال نما دربار میں ہنزا کے حکمران دربار لگایا کرتے تھے۔ تیسری منزل پر حکمرانوں کے رہائشی کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہیں پر ایک بڑا سا سوراخ فریادیوں کے لیے آج بھی نظر آتا ہے، جہاں نیچے کھڑے ہو کر فریادی پہلے بادشاہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے جو عام طور پر اجناس کی شکل یا خشک میوہ جات کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ سب سے نچلی منزل پر گودام اور کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کرنے کے لیے بہت سارے کمرے بنائے گئے تھے، جبکہ اس کے تہہ خانے کو بطور جیل استعمال کیا جاتا تھا۔ 1945 تک یہ قلعہ ہنزا کے حکمرانوں کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہے، جبکہ 1990 میں ہنزا کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعے کو باقاعدہ طور پر بلدت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آغا خان ٹرسٹ نے امریکہ اور ناروے حکومت کے تعاون سے 1996 میں اس کی بحالی کا کام شروع کیا۔ 2004 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس کو بحالی کے بہترین ایوارڈ سے نوازا۔ قلعے میں موجود میوزیم میں اس قلعے اور اس خطے سے جڑے نوادرات کے علاوہ مختلف ادوار کے حکمرانوں اور رانیوں کے ملبوسات، اسلحہ، آلات موسیقی اور لوہے کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔